پمس ہاسپٹل میں جو واقعہ ہوا اور بچوں کی ہلاکتیں، اس کی کوئی ابتدائی رپورٹ آئی ہے؟ اس حوالے سے بتائیں کیا آئی ہے؟ اطلاع ہے کہ ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کر لی گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہمیں خدشہ تھا پمز ہاسپٹل ثانیہ کے حوالے سے کہ وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ کمیٹی پتہ نہیں کمیٹی پڑ گئی ہے. کتنے واقعات ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں. گل پلازا کراچی میں آگ لگی تھی اور اس سے پہلے آگ کے کتنے واقعات ہوئے ہیں، سینکڑوں لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں، لیکن کمیٹیاں بنی ہیں، آج تک کسی کی رپورٹ سامنے نہیں آئی. یہاں معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ شاید پھر کیپٹل سٹی کا فرق ہے کہ یہ واقعہ اسلام آباد میں ہو گیا، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بڑی تیزی سے، جو میں نے آپ کو کہا تھا یہ کام چند گھنٹوں کا ہے، اس کا تعین کرنا کہ اس وقت ذمہ داران کون تھے، ڈیوٹی پر مامور کون تھا، اس طرح کے حالات سے نبٹنا کس کی ذمہ داری ہے، اس گائنی وارڈ کو ہر طرح سے سیکیور بنانا، شارٹ سرکٹ کے معاملات جو ہیں، یا وہ جو اے سی ہے اس کی کب ریپیئرنگ ہوئی نہیں ہوئی، شارٹ سرکٹ کی وجہ کیا ہے، کوئی اس میں کوئی پانی جو ہے بارشوں کا وہ چلا گیا ہے کیا، کچھ تو ہوا نا. تو اس طرح کے حالات میں وہاں پہ جو آگ بجھانے والے آلات، جو سلنڈر موجود ہیں، اس میں جو ایک سپرے ہوتا ہے، جو گیس استعمال کی جاتی ہے، وہ کہاں ہے؟ فائر بریگیڈ تو بعد کا معاملہ ہے، ریسکیو تو بعد کا معاملہ ہے. ہاسپٹل کے اندر اور اس وارڈ کو اس طرح کے حادثے سے بچانے کے لیے انتظامات کیا تھے؟ اگر وہاں پہ وہ اکوپمنٹ، وہ ساز و سامان موجود تھا تو اسے کس نے آپریٹ کرنا تھا؟ اور جو والدین کی ابھی تک یعنی شاہدین کی جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں تھا. ایک والد جو ہے وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے، جسے یہ کہا گیا کہ 2 گھنٹے کے بعد آپ کا بچہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور آگ لگ جاتی ہے وارڈ میں، اور وہ اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، دروازہ لاک ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دھوئیں کے بادل ہیں، شیشے سے نظر آ رہے ہیں اندر، اور وہ شیشہ توڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اس سے وہ زخمی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ زخمی ہوتے ہیں، پیر زخمی ہوتے ہیں، وہ شیشہ توڑتا ہے، مگر وہ بے بسی میں وہ اپنے بچے کو اور ان 14 بچوں کو نہیں بچا پاتا. تو یہ تمام تر جو معاملات ہیں، اس کے لیے کوئی 2 سال ریکوائرڈ نہیں. جی ٹھیک ہے. تو ہوا بھی یوں کہ چند گھنٹوں میں وہ ابتدائی رپورٹ مرتب کر لی گئی، ذمہ داروں کا تعین ہو گیا. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آن ایئر ہونے تک میرا خیال ہے کہ پریس کانفرنس آج کی ڈیٹ میں یا کل تک سامنے آ جائے گی، ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کی، یا مے بی انفارمیشن منسٹر آئیں ساتھ، یا ہو سکتا ہے طلال چودھری کرے، مے بی مصطفیٰ کمال ہوں یا مے بی نہ ہوں، تو اس میں یہ ابتدائی رپورٹ بتا دی جائے گی. ٹھیک، کچھ پوائنٹس میرے پاس ہیں، لیکن وہ میں اس ایک حکومتی باضابطہ پریس ریلیز یا اعلامیے یا پریس کانفرنس سے پہلے میں اس ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اچھا، اب آ جائیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ وزیر ہیلتھ جو ہیں، ان کی جو باڈی لینگویج ہے، انہوں نے کراچی میں بڑا اچھا کام کیا ہے، کیا ہوگا، مگر وہ کوئی متاثر کن نہیں لگی مجھے. وہ بڑی کنفیوز باڈی لینگویج. انہوں نے سینٹ میں خطاب کیا، اس کے بعد انہوں نے نیشنل اسمبلی میں بھی جا کے بات کرنی تھی، اپنا موقف بتانا تھا اور صورتحال سے آگاہ کرنا تھا، مگر وہ سینٹ میں ہی شیکی لگ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور بار بار وہ اپوزیشن کے نام لے کے سینٹ میں برسٹر جو ہیں وہ علی ظفر علامہ غالباً راجہ ناصر آواز تھے، اور وہ ان کو کوئی سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ بھی سر لا کے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ 40 دن کا ٹائم فریم نہیں بنانا چاہیے مصطفیٰ کمال. سب سے پہلے تو وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، میں پہلا شخص ہوں جو خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، میں وہ آخری شخص ہوں گا جو میں خود کو احتساب کے لیے پیش کروں گا. تو کتنا اچھا ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے، اور وہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم نہیں ہے. تو سسٹم نہیں ہے. زندگیاں بچانے کے لیے آپ کے پاس لاہ عمل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے، آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے، اور آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ سسٹم نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں ہیں؟ آپ ایسے سسٹم میں یہ وزارت لے کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ ریزائن کر دیں. سب سے پہلے تو آپ خود سرنڈر کریں. ٹھیک ہے. استعفیٰ آپ سے نہیں مانگا جا رہا، آپ دے دیں استعفیٰ. آپ کہیں کہ جب تک انکوائری رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی، جب تک ذمہ داران کا تعین نہیں ہو جاتا، جب تک کمیٹی یہ ڈیسیجن نہیں لے لیتی کہ مصطفیٰ کمال وفاقی وزیر صحت اس کا ذمہ دار ہے یا نہیں ہے، تب تک میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں. اگر میں بری الزمہ قرار پا جاؤں
تو میں دوبارہ اس عہدے پہ کام شروع کر دوں گا، اگر میں ذمہ دار قرار پاؤں تو یہ میرا استعفیٰ پڑا۔ اس میں کیا بات جی اس میں کیا بات ہے؟ ایک دفعہ میں یونین کرتا تھا تو ہمارا ایک سیکٹری تھا، آج کل وہ بہت بڑا لیڈر بنا پھرتا، تو اس پہ کوئی کرپشن کے چارجز ہے جس کے انکوائری کمیٹی بن گئی اور وہ ثابت ہو گیا، اور ہم نے اجلاس بلا لیا باڈی کا اور اس کو بٹھا لیا، وہ عہدے دار تھا، اسے دکھایا کہ یہ آپ نے کرپشن کیا ہے، یہاں سے آپ نے پیسے لیے ہیں، یہ کیا، تو لہٰذا آپ کا تو وہ آنسوں سے رونا شروع ہو گیا اور پینسل پکڑ لی، اور یہ جو اخبار کا پیپر اس کو ہم سلپ کہتے ہیں، تو وہ پڑھی تھی، وہ پکڑ لی، کہتا ہے میں ابھی ریزائن کر رہا ہوں۔ 1.5 گھنٹہ اجلاس چلا، وہ ہر 5 منٹ بعد روتا تھا اور کہتا تھا میں ریزائن کر رہا ہوں، اجلاس ختم ہو گیا، اس نے ریزائن نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے اسی طرح کے آنسو مصطفیٰ کمال جو ہیں ان کے بھی دکھائی دیے۔ اچھا، کہیں نہ کہیں حکومتی حلقوں میں ایک خام خواہ کا اطمینان یہ ہے کہ یہ ہیلتھ منسٹری جو ہے وہ MQM کے منسٹر کے پاس، یہ خام خواہ کا اطمینان ہے۔ ٹھیک ہے، خام خواہ ایک آپ نے سیف ایگزٹ اور سیف زون سوچ لیا آپ نے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جی وہ اگر گالی پڑ رہی ہے تو وہ اگر وفاقی وزیر صحت کو تو وہ مصطفیٰ کمال ہے، تو اگر وہ مصطفیٰ کمال ہے تو وہ MQM کو کوٹے میں منسٹری ملی ہوئی ہے، تو وہ معاملہ تو ان کا نہیں ہے، وہ تو آپ کی حکومت کا معاملہ ہے اور حکومتی اتحاد کا معاملہ ہے۔ حکومتی اتحاد میں مسلم لیگ نون ہے، حکومتی اتحاد میں MQM ہے، حکومتی اتحاد میں آپ کے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے IPP ہے، استحکام پاکستان پارٹی ہے، اور وہ باپ پارٹی ہے، اور جتنے الائی ہیں یہ سب کی ذمہ داری ہے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا بھی اس حد تک ضرور اتحاد میں کہوں گا کہ اسی حکومت اور انہی پارٹیز کے ووٹ سے پیپلز پارٹی ایوان صدر میں براجمان ہے، اور آصف علی زرداری صدر پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے، تو بری ذمہ وہ بھی نہیں ہے اس سارے حالات سے۔ اب مصطفیٰ کمال نے ایک اور حیران کرنے والی بات، وہ بتاتے ہیں کہ یہ تو 14 بچے معصوم فرشتے جو ہیں یہ اس دن ہلاک ہوئے آگ سے جل سے اور شہید ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ سسٹم اتنا کلیپس کر چکا ہے ہیلتھ کا نظام پاکستان میں، اور خاص طور پہ جو سرکاری انسٹیٹیوٹ ہے ہیلتھ کے حوالے سے، اور ہمارا جو ہیلتھ کا میکنزم ہے، کہ ڈیلی بیسس پہ 1300 بچے ہلاک ہو جاتے ہیں پورے ملک میں جن کو بچایا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ ریشو نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہمارے ہاں یہ مصطفیٰ کمال کا کمپائلڈ ڈیٹا اور رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس آگ کے علاوہ 1300 بچے ڈیلی جو ہے مطلوبہ سہولیات اور مطلوبہ علاج میسر نہ ہونے کی وجہ سے ڈیلی، انہوں نے کہا آج جب سورج غروب ہو رہا ہوگا تو ہمارے 1300 بچے مر چکے ہوں گے پاکستان میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک سال میں 4 لاکھ پاکستانی بچے مناسب مطلوبہ علاج کی سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ماؤں کی بھی تعداد بتائی، وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ دنیا کے کچھ ممالک میں جو ریشو 0 ہے، وہ زچہ بچہ دونوں یا جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ بہتر انتظامات اور علاج کی وہ سہولیات اور علاج، وہ جدید علاج جو دنیا بھر میں رائج ہو چکا ہے، وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ یہ ہے سسٹم کی خرابی، اس کو کہتے ہیں سسٹم کلیپس ہونا، یہ ہے فقدان۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مصطفیٰ کمال وفاقی وزیر صحت کہہ رہے ہیں۔ اب ان تمام کمیوں، ان تمام حکمران وقت کی کوتاہیوں، ان تمام حکمران وقت کی جو ہے نا ان ہلاکتوں کو دیکھتے ہوئے بھی آنکھ بند کر لینا، تمام تر مسائل کا اعتراف کرتے ہوئے بھی وہ وفاقی وزیر صحت ہیں، اس حکومت بددستور اور ان کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ انہی کا یہ کہنا ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ آ چکی ہے اور امیڈیٹ ذمہ داری۔ اور ایک بات کہیں نہ کہیں سے کچھ چیف ایگزیکٹو ہیں جس کو دوسرے شہروں میں MS کہتے ہیں غالباً، وہاں پہ پتہ نہیں ہاسپٹل کا چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں، پھر آگے ان کا نمبر 2 ہے جس کو لاہور میں DMS کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ڈے شفٹ کا انچارج ہوتا ہے، نائٹ شفٹ کا انچارج ہوتا ہے۔ تو وہ ایک حیرت انگیز سی بات میرے لیے بھی ہے کہ ابھی تک
ان صاحب کو کسی نے ٹچ نہیں کیا. بیان پون ریکارڈ ہو گئے ہوں گے, لیکن وہ جو معطلی والا معاملہ ہے کہ جیسے فوری طور پہ سیکٹری ہیلتھ معطل ہوئے, سم تھنگ اسلم غوری یا جو بھی ان کا نام ہے, ان صاحب کو جو ہے یہ بھی اب ایک عجیب معمہ ہے کہ ایسی کیا گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس, اور یہ بھی اطلاع ہے کہ وہ کوئی بڑے طویل عرصے سے وہاں پہ براجمان ہے. ایک جو روٹیشن ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوئی. وہ اتنے کوئی طاقتور اور اتنے کوئی اسٹرانگ نروز کے بھی آدمی ہیں, ویسے تو ہیں ہی ہیں, نروز اتنے اسٹرانگ ہیں. انہوں نے بھی ابھی تک آ کے فرنٹ آف میڈیا یہ نہیں کہہ دیا کہ میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں, یہ نیگلیجنس ہے, میں ریزائن کرتا ہوں, یا میرے بس کی یہ بات نہیں ہے. اور ایک آخری پہلو یہ ہے کہ اب وہ عمران خان کو کیسے آپ پیمز لے کے جائیں گے, ان ساری صورتیں ابھی بھی لے کے جائیں گے عمران خان کو پیمز آپ, اور جو ہے نا اپنی چیزیں ٹھیک کریں, کیونکہ عمران خان کی کسی چیک اپ کے حوالے سے بھی اطلاع ملی ہے کہ کوئی مشین جو ہونی چاہیے سرکاری ہاسپٹل میں وہ نہیں تھی, ایک جس پر پرائم منسٹر نے آلریڈی اس حادثے سے پہلے یہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ بھائی اگر آپ نے سپریم کورٹ کے حکم پر سابق وزیر اعظم کو اڈیالہ جیل سے نکال کے چیک اپ کے لیے لے کے جانا ہے, اور ان کا یہ چیک اپ ریکوائرڈ ہے اور اس کے لیے یہ مشین ریکوائرڈ ہے, تو وہ مشین کہاں ہے؟ اگر وہ خراب ہے تو وہ جب لے کے گئے ہیں تو اس سے پہلے ٹھیک کیوں نہیں تھی؟ تو اگر اس دن نہیں تھی تو کتنے دن سے وہ نہیں تھی اور کیوں نہیں تھی؟ تو کیا وہ صرف عمران خان کے چیک اپ کے لیے یہ ارینجمنٹ ہونے تھے اور اب یہ انکشاف ہونا تھا؟ ایک عام آدمی اگر اس کو اس چیک اپ کی ضرورت ہے پیمز میں سرکاری ہاسپٹل میں, تو وہ اس 20 روپے کی 40 روپے کی 10 روپے کی پرچی کے اوپر وہ علاج نہیں کروا سکتا.